بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید والفرقان الحمید وجاہدہم بہ جہادا کبیرا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحمد اللہ ہم نے آج سے ایک کورس کے آغاز کی بنیاد رکھی ہے جس کا نام معرفت قرآن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ انشاءاللہ اس کورس میں الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھایا جائے گا اور انشاءاللہ اس کے ساتھ مختصر اور جامع تفسیر بھی لوگوں کو پڑھائی اور سمجھائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کورس میں شامل ہونے والے حضرات کو ہم قرآن مجید ترجمہ کرنے کی صلاحیت بیدار کرنے کے لیے عربی گرامر کو انشاءاللہ آسان کر کے سکھائیں گے۔ اس کے علاوہ قدیم اور جدید تفاسیر کا تعارف، ان کا اسلوب اور ان کا انداز بیان انشاءاللہ یہ بھی ہماری اس کورس میں پڑھایا جائے گا اور سکھایا جائے گا۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے اشتہار میں درج کی گئی ہیں، انشاءاللہ وہ تمام چیزیں آپ سب حضرات کے سامنے آسان کر کے سہولت کے ساتھ انشاءاللہ پیش کی جائیں۔ آج کے سبق میں اور آج کے درس میں جو گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور مکمل ہو سکتا ہے یہ گفتگو آج کے درس میں مکمل نہ ہو، اگلے سبق میں اور اس کے اگلے سبق میں بھی یہ گفتگو جاری رہے، پھر جا کر 2 یا 3 نشستوں میں یہ عنوان مکمل ہو۔ عنوان یہ ہے کہ منہج قرآن یا منہاج القرآن کیا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید کا طرز و طریقہ اور اسلوب، منہج کہتے ہیں رستے کو اور طریقے کو، وہ طریقہ جو آپ کو منزل تک پہنچا دے اور جو آپ کو مقصود تک پہنچا دے، اس طریقے اور اس راستے کو منہج کہتے ہیں، اور منہاج اس کی جمع ہے۔ تو قرآن کریم کے جو مناہج ہیں، جو ذریعے، جو طریقے ہیں جو ہمیں منزل اور مقصد تک پہنچاتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ایک قرآن کریم کے قاری کو قرآن کریم محض تلاوت یا قرات کے حساب سے پڑھنا کافی نہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا اصل مقصد سمجھنا ہونا چاہیے، اور سمجھنے کے لیے ہی قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ تو اسی لیے قرآن کریم کے منہج کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بڑی عزت اور اعزاز کی بات ہے کہ ہم اور آپ قرآن کے طالب علم بن کر ان نشستوں میں بیٹھ رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ بیٹھیں گے، اور اپنا وقت، اپنا سرمایہ اور بہت ساری چیزیں ہم اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، اور یہ جہاد سے کم نہیں ہے۔ اور یقیناً معاشرے کا بہترین فرد بھی وہی ہے جو قرآن سے وابستہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ تو جس منہج پر ہم چل رہے ہیں اور جس رستے کو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اب اختیار کر لیا ہے، یہ طریقہ یقیناً ہمیں انشاءاللہ معاشرے کا بہترین فرد بنا دے گا۔ عزیزان گرامی، جہاد کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں
جہاد اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عمارت کے بارے میں بتایا، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذروۃ السلام الاسلام، کہ جو اسلام کی عمارت ہے اور اس عمارت میں جو سب سے بلند ترین پلر ہے، جو سب سے اونچی چیز نظر آنے والی ہے، حضور اکرم نے فرمایا کہ وہ جہاد ہے۔ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، بلکہ جہاد علمی بھی ہوتا ہے اور جہاد فکری بھی ہوتا ہے۔ جغرافیائی حدود اور جغرافیائی سرحدیں وہ اور ہوتی ہیں، نظریاتی حدود اور نظریاتی سرحدیں اور ہوتی ہیں۔ تو جو فزیکلی پریکٹیکلی ایک جہاد اور جنگ اور لڑائی ہے وہ سرحدوں پر لڑی جاتی ہے، اس کے لیے فوجیں رکھی جاتی ہیں اور فوجی ہر وقت اسلحہ لے کر بارڈر پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کا رخ ہمیشہ دشمن کی طرف ہوتا ہے، لیکن اس فوجی کو پتہ ہوتا ہے کہ دشمن کہاں سے آئے گا۔ فوجی کو ایک طرف سے دشمن کا سامنا ہوتا ہے، جس طرف سے دشمن کا سامنا ہوتا ہے وہیں فوجی اپنا اسلحہ لے کر تیار کھڑا رہتا ہے۔ یہ جغرافیائی سرحد کا معاملہ ہے، لیکن جو نظریاتی سرحدیں ہوتی ہیں وہاں چاروں طرف سے حملے ہوتے ہیں اور ان حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چاروں طرف بیک وقت توجہ کرنی پڑتی ہے اور علمی فکری اسلحوں کے ساتھ وہ جنگ لڑی جاتی ہے۔ تو جو اسلام کی نظریاتی سرحدیں ہیں ان پر صدیوں سے حملے ہوتے آ رہے ہیں اور اس پرفتن دور میں بھی اسلام کی نظریاتی سرحدوں پر بہت سے حملے ہو رہے ہیں۔ تو ان حملوں کو روکنے کے لیے ہر مسلمان میں یہ فرض بنتا ہے کہ چونکہ یہ حملے علمی اور فکری نوعیت کے ہیں تو اب ہر مسلمان کو علمی اور فکری طور پر تیار ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے جہاد بالسیف یعنی تلوار کے جہاد کے ساتھ ساتھ علمی اور فکری جہاد کا بھی حکم قرآن نے ارشاد کیا، اور اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 میں 52 میں ارشاد فرمایا کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کہ محبوب ان کافروں سے تم قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان سے جہاد کرو قرآن کے ذریعے، جہادا کبیرا بڑا جہاد ہے۔ تو یہ جو تلوار سے جہاد ہوتا ہے یقیناً یہ جہاد کی اعلیٰ اور عرفہ قسم ہے، اور یہ جو فکری جہاد ہے جو قرآن کے ذریعے سے ہوگا اس کو بھی اللہ نے جہاد کبیر کہا، یعنی بہت بڑا جہاد کہا۔ تو یہ جو جہاد ہے جو قرآن کریم فرقان حمید کی آیتوں کے ذریعے ہر مسلمان نے کرنا ہے، یہ جہاد وہ جہاد ہے جس جہاد کے سے ایک پوری نسل تیار کی جاتی ہے، پوری نسلیں اس جہاد کی برکت سے تیار کی جاتی ہیں، پوری نسلوں کی تربیت اسی جہاد پر منحصر ہے، اور ایک مضبوط مستحکم اسلامی معاشرے کی بنیاد، فکری لحاظ سے اس کی بنیادیں، علمی لحاظ سے اس کی بنیادیں اور روحانی لحاظ سے جو ایک مضبوط مستحکم اسلامی معاشرے کی بنیادیں ہیں وہ اسی جہاد کے ذریعے سے مستحکم ہو سکتی ہیں۔ اور یہ وہ جہاد ہے، ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو تلوار کے ذریعے اسلحے کے ذریعے ہوتا ہے، اس جہاد کے ذریعے سے علاقے فتح کیے جاتے ہیں، ملک فتح کیے جاتے ہیں، جسم فتح کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے ذریعے سے جو جہاد کیا گیا اس جہاد کے ذریعے سے لوگوں کے دل فتح کیے گئے اور دلوں کے قلعوں کو فتح کیا گیا، وہاں سے کفر کے اندھیروں کو دور کر دیا گیا اور پھر وہاں اسلام کے نور کو بھر دیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ شاید آپ نے سنا ہو،
المختصر یہ کہ وہ اپنی بہن اور اپنے بہنوں کو قتل کرنے کے ارادے سے گئے تھے، اور قرآن کریم جب انہوں نے دیکھا، پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، پڑھ کر سنایا گیا، جب اللہ کی آیتیں آپ کے کانوں میں پڑھیں اور آپ کی بہن نے قرآن پڑھا، سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، تو وہ اللہ کی آیتیں آپ کے دل میں اتر گئیں اور آپ کو کلمہ طیبہ کی سعادت نصیب ہوئی، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازلی ابدی غلامی کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ تو یہ وہ جہاد ہے جو قرآن کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو دنیا ہے اس وقت اسلحے سے بھی جنگ لڑی جا رہی ہے، لیکن وہ جنگ شاید 10% ہو یا 20% ہو، لیکن مسلمانوں کے خلاف اس وقت سب سے بڑی جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ جنگ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے لڑی جا رہی ہے، وہ جنگ میڈیا کے ذریعے سے لڑی جا رہی ہے، اور وہ جنگ فکری جنگ ہے، علمی جنگ ہے۔ مسلمانوں کے دلوں کو اور مسلمانوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، خاص طور پر چھوٹے بچے اور موجودہ نوجوان نسل اسلام کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، الحاد کا بیج بویا جا رہا ہے۔ تو ان سب تمام تر نظریاتی حملوں کا ایک ہی علاج ہے اور ایک ہی اسلحہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان تمام تر نظریاتی حملوں کو روک سکتے ہیں، نہ صرف روک سکتے ہیں بلکہ آئندہ نسلوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، اور اپنے ایمان اور عقیدے کو بحیثیت مسلمان مزید مستحکم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم بھی قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے جہاد کریں، وجاہدوا بہ جہادا کبیرا۔ گراں قدر حاضرین سامعین، قرآن مجید کا منہج تدریسی منہج ہے، یہ قرآن کریم کا منہاج یہ کیا ہے، طور طریقہ، اس پر ہم بات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک دو اہم سوالات ہیں جن سوالات کا جواب ازحد ضروری ہے، اس کے بعد ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید چونکہ ہدی للناس تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ تمام انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کافروں کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم قرآن کو کیوں پڑھے، اور قرآن نے خاص طور پر متقین ایمان والوں کے لیے بھی اپنی ہدایت کا اعلان جاری فرمایا کہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن ہدایت ہے خاص کر متقین کے لیے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں دو سوال قائم ہوئے، پہلا سوال یہ ہے کہ یہ غیر مسلم قرآن کو کیوں پڑھے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان قرآن کو کیوں پڑھے۔ آج کے درس میں پہلی بات اور پہلے سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھا جائے کہ ایک غیر مسلم قرآن کو کیوں پڑھیں۔ یاد رکھیں، ایک انصاف پسند غیر مسلم، اگرچہ وہ یہودی ہو، اگرچہ وہ عیسائی ہو، اگرچہ وہ ہندو ہو یا کسی بھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر وہ اس کی تربیت میں انصاف ہے، عدالت ہے، اور انصاف کو قبول کرنے کا حوصلہ اس کے اندر ہے، تو ایسا غیر مسلم جب بھی قرآن کو پڑھے گا تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ جتنا یہ قرآن مسلمان کے لیے ضروری ہے اتنا ہی یہ قرآن ایک غیر مسلم کے لیے ضروری ہے۔ میں چند مثالوں سے اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ پہلی مثال کہ نزول قرآن سے پہلے کی بات اور پہلے کا زمانہ جو کلی گمراہی کا زمانہ ہے، فرمایا گیا
قبل لفی ضلال مبین، لوگ رسول اللہ کی آمد سے پہلے کلی گمراہی میں تھے۔ تو نزول قرآن سے پہلے بہت بڑی بڑی غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی تھی، اور ایک غلط فہمی جو بہت زیادہ پائی گئی وہ یہ کہ ہر وہ چیز جو بھی فائدہ پہنچانے والی یا نقصان پہنچانے والی چیز ہو، اس چیز کے اپنے اندر جو خاص ایک ما فوق الفطرت جو اس کا اثر تھا، اس اثر کو دیکھ کر لوگ اس چیز سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اور نفع دینے والی یا نقصان دینے والی کوئی بھی چیز ہوتی، اس کے اندر جو ما فوق الفطرت، فطرت سے اوپر جو اثر پایا جاتا، اس اثر کو دیکھ کر لوگ اس چیز کا احترام شروع کر دیتے۔ احترام بڑھتے بڑھتے لوگوں کے اندر تقدیس کا درجہ اختیار کر گئے، اور انہوں نے ان چیزوں کو جن کا انہوں نے احترام کیا، جو بھی نفع دینے والی چیزیں یا جو بھی نقصان دینے والی چیزیں، ان چیزوں کا احترام شروع کیا۔ احترام کرتے کرتے تقدیس کے درجے پر پہنچ گیا، اور انہوں نے ان چیزوں کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا، اور پھر جن چیزوں کو انہوں نے مقدس سمجھنا شروع کر دیا، نتیجتاً ان چیزوں کی عبادت شروع کر دی اور ان چیزوں کو معبود بنا دیا۔ تو قرآن مجید پہلی کتاب ہے کہ جس نے انسان کے سامنے اس حقیقت کو رکھا کہ جو نفع دینے والی چیزیں ہیں یا نقصان دینے والی چیزیں ہیں، یہ جو آسمان، یہ جو زمین ہے، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، یہ جو حجر ہے، یہ جو شجر ہیں، یہ جو چرند ہیں، یہ پرند ہیں، یہ درند ہیں، یہ آگ، پانی، ہوا، مٹی، اور یہ جو حیوانات ہیں، ان میں جو موذی ہیں، تکلیف پہنچانے والے ہیں، اور وہ جو تکلیف پہنچانے والے نہیں ہیں، یہ سب کچھ جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہے، اس سے جو چیزیں فائدہ، اس میں سے جو چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں اور جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، تو جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں اللہ نے فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ قرآن مجید وہ پہلی کتاب ہے کہ جس نے انسانوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے یہ بیان کر دیا کہ انسان سن لو، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہارے واسطے بنایا ہے۔ تو اب انسان کے سامنے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو زمین اور آسمان ہے، اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے، یہ سب کچھ انسان کا تابع ہے، انسان ان چیزوں کا تابع نہیں ہے۔ تو انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کو اللہ نے عزت و تکریم عطا کی، ان چیزوں سے زیادہ فضیلت اللہ نے انسان کو دی، اور فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے آدم کے اولاد کو عزت عطا فرمائی ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کو ہم نے خشکی اور تری پر تسلط دے دیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اولاد آدم کو ہم نے پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بنو آدم کو اپنی مخلوقات میں سے کثیر مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو انسان تمام مخلوقات میں افضل قرار دیا گیا، تب انسان اپنے سے ان چیزوں کے ماتحت ہو جائے، ان چیزوں کی عبادت پر ستش کرنا شروع ہو جائے، ان کو پوجنا شروع ہو جائے، اور ان کے لیے تقدیس اور احترام کا عقیدہ رکھے کہ جو اللہ نے اس انسان کے لیے ہی پیدا کی ہے، تو پھر بھلا انسان اپنی انسانیت سے واقف نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو انسان کی پہچان دی، اور فرمایا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ انسان تمہارے لیے بنایا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس طرح اپنے شعری انداز میں ایک شعر کہا، ایک بات کہی، فرمایا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے،
جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں. تو ایک انسان زمین اور آسمان کے لیے نہیں ہے بلکہ زمین اور آسمان انسان کے لیے. یہ سورج چاند کی جو گردش ہے، یہ جو ستاروں اور سیاروں کا جو نظام ہے، یہ جو موسموں کا اتار چڑھاؤ ہے، یہ جو سردی ہے، گرمی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، یہ جو اتنے چرند و پرند درند ہیں، اور یہ سمندر، یہ نہریں، یہ دریا، یہ جھیلیں، یہ پہاڑ، یہ آبشاریں، کہکشائیں، اور جو کچھ بھی ہے یہ سبزہ، یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے. انسان کو ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا، ان چیزوں کو انسان کے لیے بنایا ہے. تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو بات پیچھے کہی اس کا اس سے کیا تعلق ہے، اس آیت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یقیناً تعلق ہے. وہ یہ ہے کہ جب تک انسان کا یہ عقیدہ رہا کہ یہ ساری چیزیں مقدس ہیں اور یہ نفع دیتی ہیں، نقصان دیتی ہیں اور یہ مقدس ہیں، اب تقدیس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی عبادت ہونے لگی، تو جن چیزوں کے بارے میں تقدیس کا عقیدہ دل میں گھر کر جائے ان چیزوں کے بارے میں تحقیق نہیں ہو سکتی. تو جب انسان کو یہ پتہ چلا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ تو ہمارے لیے ہے. تو اب اس آیت کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی اس آیت نے علم اور سائنس کے میدان میں انسان کو کتنا آگے بڑھا دیا. کیونکہ جب لوگوں کے دلوں سے عقیدہ نکل گیا ان چیزوں کے بارے میں تقدیس کا، تو لوگوں نے چیزوں کے بارے میں ریسرچ شروع کر دی، تحقیق شروع کر دی. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے لیے ہیں یہ چیزیں، لہٰذا ہماری زینت کے لیے یہ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں اس میں ہمارے کھانے کے لیے ہیں، کچھ پینے کے لیے، کچھ ہماری بیماریوں کے علاج کے لیے ہیں، تو یہ ہر حوالے سے ہمارے لیے ہیں. تو پھر انسان نے اس کو الٹ کر پلٹ کر چیر کر پھاڑ کر اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے اس کو ہر زاویے سے کھگال کر ان چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، اور پھر انسان کے سامنے نئی نئی تحقیقات آنا شروع ہو گئے، نئے نئے نتائج انسان کو حاصل ہونا شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں سائنس نے اتنی ترقی کی. اگر قرآن کریم کی آیت نہ ہوتی، مسلم امہ پیدا نہ ہوتی اور مسلمان اس آیت کے لے کر تحقیقات نہ کرتے، تو آج جس قدر کی ترقی سائنس کے میدان میں ہے یہ ترقی ہو پاتی؟ یقیناً نہیں ہو پاتی. سائنسی ترقی کا اپنا ایک سفر ہے جو خاص کر قرآن کے نزول کے بعد شروع ہوا، اور اس میں سب سے بڑھ کر آج تک بھی اسلامی دنیا کا حصہ ہے، مسلمانوں کا حصہ ہے. یہ ایک اہم اور ایک الگ موضوع ہے جس پر انشاءاللہ میں قدر تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا کہ صدی در صدی ایک کے بعد دوسری تیسری صدی کے چوتھی صدی اس طرح مسلم امہ کے سائنسی میدانوں میں کیا کارنامے رہے ہیں، اور آج تک بھی مسلم امہ باز نہیں ہے، کافی سارے کارنامے اب بھی موجود ہیں. تو یہ سب کچھ قرآن کریم فرقان حمید کا فیضان ہے. اگر قرآن مجید یہ دروازہ نہ کھولتا تو آج جو تحقیق کا قافلہ ہے یہ جہالت کے صحراؤں میں بھٹک رہا ہوتا. یہ قرآن کا فیضان ہے کہ قرآن نے ان ساری چیزوں سے تقدیس کا عقیدہ نکال کر مسلمانوں کو ایک راہ پر لگایا. تو یاد رکھیں جس چیز کے بارے میں عقیدہ ہو گیا کہ مقدس چیز ہے اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی جاتی. ایک میڈیکل کا طالب علم ہوتا ہے تو میڈیکل کے طلباء کو جب آپریشن کرنا یا سرجری سکھائی جاتی ہے تو ان کے سامنے ایک مردہ لاش ہوتی ہے، تو وہ اس کو آپریٹ کرتے ہیں اور اس کی باڈی کے اندر اعضاء کو دیکھتے ہیں اور سارا نظام کو سمجھتے ہیں اور پھر وہ سرجری کرنا سیکھتے ہیں. لیکن وہ کب تک ممکن ہے؟ جب تک کہ وہ جو باڈی ہے اس کے بارے میں تقدیس کا خیال نہیں ہے. اگر کسی کو اس کے سگے باپ کی باڈی لے دی جائے اور اس ڈاکٹر سے کہا جائے کہ اس پر جو ہے نا وہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل کیا جائے تو یقیناً وہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ جھگڑے گا اور ہو سکتا ہے بات جو ہے نا وہ مار پیٹ تک آ جائے، کیونکہ وہ اس کے باپ کی باڈی ہے، وہ اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا. تو یہی مثال ہے، اس کو سمجھ لیں کہ جب تک لوگوں میں عقیدہ تھا
کہ یہ نفع دینے والی چیز ہے، یہ نقصان دینے والی چیز ہے، اور ان چیزوں کے حوالے سے تقدیس کا عقیدہ لوگوں میں رہا تو ترقی بھی رکی رہی۔ اور جب بتا دیا گیا کہ مقدس انسان ہے، فضیلت والا انسان ہے، اللہ کا زمین پر خلیفہ انسان ہے، علم کا منبع و مرکز انسان ہے، عقل و خرد کی دولت سے مالا مال انسان ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسان ہی کے لیے زمین اور آسمان کو اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے یہ سب کچھ پیدا کیا گیا ہے۔ جب انسان کو اس چیز کا ادراک ہوا تو انسان نے تحقیقات شروع کی اور انسان نے ترقی شروع کی۔ تو جتنی بھی یہ ترقی ہے یہ سب کچھ قرآن مجید فرقان حمید کی عطا ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید کی ایک اور عطا ہے کہ جس سے پورا عالم انسانیت مستفید ہو رہا ہے، اور یکساں طور پر پورے عالم انسانیت کو، تمام انسانوں کو قرآن مجید کی اس عطا سے فائدہ ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کا نظریہ وحدت و مساوات۔ قرآن مجید نے مساوات کا درس دیا، برابری کا درس دیا، اور قرآن مجید نے تمام اولاد آدم کو اور تمام انسانوں کو برابر قرار دیا۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہیں مختلف شعبہ جات میں تقسیم کیا اور مختلف قبائل تمہارے لیے ہم نے بنائے ہیں۔ لتعارفوا، یہ صرف اور صرف اس لیے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، بقیہ پہچان کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں، کوئی برتری نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے کہ جو زیادہ تقوی والا ہے۔ حدیث پاک میں بھی نبی رحمت شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور وہ مٹی سے پیدا ہوئے۔ اور حجۃ الوداع کا خطبہ بڑا مشہور ہے جو تواتر کے ساتھ امت میں چلا آ رہا، اس میں ایک بات واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آج تک بھی یہ مسئلہ کہ انسانیت کی جو تقسیم رنگ و نسل کی بنیاد پر، علاقے اور زبان کی بنیاد پر اور جغرافیائی بنیادوں پر انسانوں کی تقسیم کی گئی، اور زبان اور لسان اور رنگ و نسل اور جغرافیائی حدود کی بنا پر انسانوں کے قتل کو اور جنگوں کو روا رکھا ہے، جبکہ اسلام جو نظریہ دیتا ہے مساوات کا، اس کے اندر انسانی معاشرے کی تقسیم اس طریقے سے قطعاً نہیں کی جا سکتی، اور نبی علیہ السلام نے وحدت اور مساوات کا قرآن مجید فرقان حمید نے پوری عالم انسانیت کو وحدت و مساوات کا یہ سبب دیا۔ وحدت الہ کا تقاضا یہی ہے، ایک خدا کو ماننے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وحدت آدم کے اصول کو اپنایا جائے۔ تو ہمارے ہاں الحمدللہ اسلامی معاشرے میں یہ تقسیم رنگ و نسل کی نہیں ہے، اور زبان کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہے، علاقے کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہے۔ آج تک بھی یہ مسئلہ دنیا میں حل نہیں ہو سکا۔ ابھی امریکہ میں بھی فسادات ہو رہے ہیں، اور امریکہ میں بھی جلاؤ گھیراؤ ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک کالے شخص کو، سیاہ فام شخص کو پولیس والے نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد وہاں احتجاج شروع ہو گئے، فسادات شروع ہو گئے۔ اور آج سے 1400 برس پہلے یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں اور دین اسلام کا حسن ہے کہ خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی، جو کہ حبشی غلام ہیں، ان کے ہاتھوں کو چوم کے فرماتے تھے یا سیدی بلال
اے میرے سردار بلال۔ تو یہ ہماری اسلامی تعلیمات کہ نبی رحمت شفیع صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات بینات کے نور سے مساوات اور وحدت آدم اور وحدت انسانیت کا نظریہ دیا، اور یہ قرآن مجید نے ایک ایسا نظریہ دیا ہے کہ جس سے پورا عالم انسانیت مستفید ہو سکتا ہے۔ جو کافر تھے، خاص طور پر جو کفار قریش تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ اس قسم کے لوگ، یہ لوگ بت پرستی چھوڑ کر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کہ ان کو اپنے بتوں سے بڑی محبت تھی اور بت انہیں بڑے پیارے تھے جس یہ اپنے بتوں کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، بلکہ یہ اپنے بتوں کو چھوڑنے کو تیار ہو گئے تھے، اللہ کو ایک ماننے کو بھی تیار ہو گئے تھے، لیکن توحید کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظریہ مساوات دیا تھا، وحدت انسانیت و وحدت آدم کا، یہ نظریہ انہیں ہرگز قبول نہیں تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے سامنے کافروں نے آ کے ڈیمانڈ رکھی کہ ہم اپنے بتوں کو چھوڑنے کو تیار ہیں اور ایک اللہ کو ماننے کو بھی تیار ہے، لیکن ایک ہماری شرط ہے، یہ جو آپ کے غلام غریب ہیں، بلال حبشی، سلمان فارسی اور اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، غریب تھے، غلام تھے، تو حضرت بلال حبشی اور ان کی مثل جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ان کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کو اپنے پاس سے آپ بھگا دیجیے اور ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں تو یہ لوگ ہمیں نظر نہیں آنے چاہیے۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں ان لوگوں کو جھڑک نہیں سکتا اور اپنے سے دور نہیں کر سکتا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو جناب اصل بات یہ تھی کہ ان کو عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ مساوات، نظریہ مساوات ہرگز قابل قبول نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہیں اسلام کی مخالفت تھی۔ لیکن آج ایک غیر مسلم جو انصاف پسند ہو اور انصاف سچ کو قبول کرنے کی ہمت اور حوصلہ اپنے اندر رکھتا ہو، وہ جب قرآن کو پڑھے گا اور قرآن کے اس نظریہ توحید کو پڑھے گا اور نظریہ توحید کے ساتھ ساتھ نظریہ مساوات کو پڑھے گا، جس سے پوری عالم انسانیت کو یکساں طور پر فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، یقیناً وہ اس بات کو مانے گا کہ یہ کتاب جس قدر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اس قدر یہ کافروں کے لیے ضروری ہے۔ اس عنوان سے، اس حوالے سے ایک اور بات بھی میں آپ کو عرض کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا اپنا ایک الگ ایک امتیاز ہے، اور وہ اس لحاظ سے کہ عقل اور وحی، مذہب اور علم، ان ساری چیزوں کا جو توازن ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ خالص دینی معلومات کے اندر عقل کو اور خالص دنیاوی معاملات کے اندر مذہبی اور دینی رہنمائی کو مناسب اور مؤثر یہ قرآن مجید نے قرار دیا ہے۔ یہ قرآن کا ایک امتیاز ہے، اور انشاءاللہ جب ہم باقاعدہ درس کا آغاز کریں گے اور قرآن مجید کی آیات کو ترجمے تفسیر کے ساتھ مناظرہ کریں گے تو وہاں میں کئی مقامات پر اس بات کی نشاندہی کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں دیکھیں کہ وہی کس طرح آپ کی عقل کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے اور عقل کے استعمال کا کہہ رہی ہے، اور کہاں علم کی بات ہے اور وہاں مذہب کو مناسب اور مؤثر انداز میں وہاں پیش کیا گیا ہے۔ یہ تفصیل بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اس کے علاوہ جب ایک غیر مسلم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھے گا تو وہ اس چیز سے بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ قرآن مجید نے مذہبی زندگی پر
مخصوص طبقات کی اجارہ داری کو ختم کر دیا، اور دین اسلام میں مذہبی زندگی پر کسی بھی مخصوص طبقے کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ مجھے پکارنے والا جب بھی مجھے پکارے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جب بھی مجھے پکارے گا تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اور اس نے حکم بھی ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں کرو تاکہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں۔ تو اگر آپ جو ہے دیگر ادیان کا اور دیگر مذاہب کا مطالعہ کریں تو ان میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ مذہبی تمام معاملات پر ایک خاص طبقے کی اجارہ داری، پنڈتوں کی مندروں میں اجارہ داری، چرچوں میں پادریوں اور راہبوں کی اجارہ داری۔ اب یہ پادری، یہ پنڈت اور یہ راہب لوگوں سے رشوت لے کر ان کو گناہوں کے معافی کے ٹکٹ دیتے تھے اور ان کو جنت کے ٹکٹ دیتے تھے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ جس نے آ کے بندے کو بندگی کا ذائقہ عطا کیا اور اس کو بندگی کا عرفان نصیب کیا اور اس کو اس کے رب کی پہچان عطا کی۔ اور یہ لوگ جو بظاہر رب کے درمیان اور مخلوق کے درمیان ایک سفارشی یا حوالے کے طور پر جانے جاتے تھے، لیکن در حقیقت یہی لوگ رکاوٹ ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات واضح کر دی کہ رب کے درمیان اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جب یہ چیز لوگوں نے دیکھی تو کئی لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ اقبال نے کہا شعر نقش قرآن تادنی عالم نشست، نقش ہائے کاہن و پاپا شکست، کہ قرآن کے نقش جب اس عالم میں نقش ہو گئے، قرآن کے نقش آ گئے، تو پھر کیا ہوا کہ ان کاہنوں اور ان پادریوں اور ان پاپاؤں کے نقش تھے وہ مٹ گئے۔ تو قرآن نے ان لوگوں کی جو مذہبی اجارہ داری کرتے تھے اور مخصوص وہ طبقہ جس نے مذہب پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی تھی، اس کی اجارہ داری کو ختم کیا۔ جب غیر مسلم جب قرآن کریم کو مطالعہ کرے گا بشرطے کہ اس کی طبیعت میں انصاف ہو اور وہ انصاف پسند ہو، سچائی کو قبول کرنے کی ہمت اور حوصلہ رکھے، جب وہ قرآن کو پڑھے گا تو یقیناً وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جس قدر یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اس قدر یہ قرآن ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اور جس قدر یہ مسلمانوں کے لیے ہادی ہے اسی طرح یہ قرآن کافروں کے لیے بھی ہادی ہے۔ اس زاویے سے آپ کو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کبھی کسی کافر سے یا کسی نان مسلم سے آپ کا سامنا ہو اور وہ آپ سے پوچھے کہ میں قرآن کو کیوں پڑھوں یا میں آپ کے دین کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ میں کیسے آپ کے مذہب یا دین کے بارے میں جان سکتا ہوں، یقیناً آپ اس کو قرآن کا حوالہ پیش کریں گے۔ اور جب وہ آپ سے پوچھے گا کہ میں قرآن کو کیوں پڑھوں، تب یہ ساری کہی ہوئی میری باتیں انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی اور آپ اس کو کچھ نہ کچھ ضرور سمجھا پائیں گے کہ آپ کے لیے قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ جس طرح ہمارے لیے ضروری ہے اس طرح آپ کو بھی قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل حاضر ہوں گے اور کل انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ایک سوال یہ کہ مسلمان قرآن کیوں پڑھیں، اس سوال کا جواب انشاءاللہ اگلی نشست میں دیا جائے گا، اور پھر قرآن کے منہج اور اسلوب اور انداز پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔